میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ زور سے آواز آنی چاہیے، جس کا نام ہے میرا پیارا دین، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صفی اللہ بھائی اور بغداد بھائی، اور اس کے بعد ہیں، نام بتانا ہے آپ نے زور سے، سفیان التاری، اور زور سے بتانا ہے، سفیان التاری، اور ہمارے پروگرام کا نام بتانا ہے۔ میرا پیارا دین، چلیں، سفیان التاری ہے اور پروگرام ہے میرا پیارا، اور میرے رائٹ ہینڈ پر ہیں، سہیل التاری، لیکن آپ کے پاس مائک ہے تو پھر آپ کا گھر کہاں ہے؟ ناظم آباد تک آواز جائے گی؟ بغیر مائک کے تو بالکل بھی نہیں جائے گی، ہے نا؟ وہی مائک ہوگا تو مائک کہاں سے آئے گا بھائی؟ مائک ادھر سے آ کے لے لیں آپ جلدی سے، ہم جب تک وہاں پوچھ لیتے۔ جی آپ کا نام؟ ایان، ایان بھائی ہیں، زور سے نہیں بتاتے آپ؟ ایان، ایان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایان کہاں سے آئے ہیں؟ لالو کھیت، یوں وہاں سے ہاتھ باندھ کے کیوں بیٹھے؟ آرام سے بیٹھ جائے، ریلیکس، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کا نام کیا تھا؟ سفیان، سفیان، اچھا سفیان میرا ادھر چلا گیا۔ سفیان یہاں ہے، بغداد یہاں ہے، ایان یہاں ہے، اور اویب، اویب، واہ بھائی واہ، نئے سے نام ہے ہمارے، اویب بھائی بھی موجود ہیں، اور پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے دنیا کے لوگوں کے اسلام کی کوشش کرنی ہے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ مدنی مقصد بھول گئے کیا؟ کیا ہے؟ چلے باری باری سنتے ہیں، آپ بتائیں پہلے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ساری دنیا کی لوگوں کی یا ساری دنیا کے لوگوں مائک کی؟ قریب کر کے بولیں۔ مائک قریب رکھنا، مائک دیکھیں کرنٹ نہیں مارے گا، بالکل بھاری بھی نہیں ہے، تھوڑا اٹھا لیں اور قریب کر لیں بھائی۔ ہاں جی دوبارہ سے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویب نے تو صحیح سنا دیا، اب آگے آ جاتے ہیں۔ یان جی؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ بولیں گے اتنا ہلکے تو کیسے اصلاح کریں گے؟ کسی کی اصلاح کرنی ہوگی کان میں دیکھو، ادھر آؤ دیکھو، تمہارے کان میں اصلاح کر دو ہیں۔ ویسے اصلاح تو تنہائی میں کرنی چاہیے، کسی کی کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو تو سب کے سامنے یہ کیا کر رہا وہ بولے گا بھائی، تو اکیلے میں کرنی ہے، لیکن اتنا آہستہ کیوں بول رہے؟ چلے تھوڑا سے ڈرے ڈرے سے لگ رہے ہیں۔ جی سفیان؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے۔ واہ بھائی واہ، اسلام کی کرنی ہے اصلاح کی کرنی ہے؟ اصلاح کی۔ جی اسلام اصلاح ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ اصلاح۔ اصلاح سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ لو بھائی، اصلاح ہی نہیں پتا، اصلاح کیا ہوتی ہے؟ سمجھانا۔ چلے بھائی انہوں نے کچھ تو بولا۔ جی ایان، اصلاح کیا ہوتی ہے؟ سمجھانا۔ پکی بات ہے، کیا سمجھانا؟ کیا سمجھائیں؟ چلے مدنی مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ جی کچھ تو ہوگا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کس کی کوشش کرنی ہے؟ اصلاح کی۔ تو اب یہ اصلاح ہی نہیں پتا، اب اصلاح تو اصلاح کوشش کس چیز کی کریں گے پھر؟ لوگوں کی۔ کیا کریں گے کوشش؟ کیا دھکا لگائیں گے؟ جی ان کی مدد کریں گے۔ مدد کریں گے۔ جی بغداد بھائی؟ یعنی اصلاح کرنا، اصلاح کرنا مطلب یعنی کوشش کرنا۔
کوشش کرنا یعنی ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کریں گے. کیا بات ہو گئی. اصلاح کا مطلب بھی کوشش ہو گیا. اصلاح مطلب ہوتا ہے ٹھیک کرنا. کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک کرنا. ہاں کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ ٹھیک کریں. اب جیسے اویب بھائی جو ہے وہ مائک کے کس سے کھیل رہے ہیں؟ بٹن سے جو آن آف کا ہے, تو تھوڑی دیر بعد وہ آف ہو چکا ہوگا, پھر ہم کچھ پوچھیں گے تو آواز نہیں آئے گی. تو آپ نے اس سے نہیں کھیلنا. تو کوئی چیز غلط کر رہا ہو تو اس کو کیا کرنا؟ ٹھیک کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصلاح کرنا. کوئی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اسے سمجھا بھائی جھوٹ بولنا بری بات ہے, تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, تو آپ نے اصلاح کر دی. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے, کوئی الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے مائک, الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے, تو ہم کیا کریں؟ واپس لے لیں گے. نہیں دیکھو آپ کون سے ہاتھ سے لو؟ سیدھے ہاتھ سے. تو یہ آپ نے کیا کر دی؟ اس کی اصلاح کر دی. تو ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے. تو اسی اچھی سی بات کے ساتھ پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین. اور سوال بھی ہم دیکھیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, آپ نے ہمیں جواب دینا ہے. سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ کتنے سال کا ہوگا؟ اس کو پتہ ہے قیامت کا ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ چلے بھائی صفی اللہ جواب دے رہے ہیں. 50,000 سال. جی کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا. اور سورج جو ہے وہ آج تو بہت دور ہے اور قیامت میں بہت قریب آ چکا ہوگا. اور ابھی تو یوں کہہ لیجیے اس کی پیٹھ ہے یعنی کم گرمی ہے, اس روز تو اس کا سامنے کا رخ ہوگا یعنی بہت زیادہ گرمی ہوگی. اور زمین بھی یہ زمین نہیں ہوگی بلکہ تانبے کی ہو چکی ہوگی زمین جو ہے وہ بہت زیادہ, زمین بھی چینج ہو چکی ہوگی. اور قیامت کا دن جو ہے بہت ہی سخت دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. قیامت کے بعد حشر کا وہ جو دن جب سب حساب کتاب دینا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمیں بلا عذاب و حساب و کتاب داخل جنت فرمائے. یہ والی گرمی برداشت ہو رہی ہے آج کل جو گرمی ہو رہی کراچی میں شروع ہو گئی نا, اتنا مشکل ہو گیا. تو سوچے قیامت کی گرمی, تو ہمیں کام بھی اچھے کرنے چاہیے تاکہ ہم اس محشر کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن شفاعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں اور اپنے جو ہے وہ ہم پر رحمتیں فرمائیں. انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہمیں آسانیاں مل جائیں گی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے. تو آپ نے اس سوال کا جواب بھی دینا ہے اور بھی اب ہم سے اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں. اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث جس میں ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. جس میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ آج کا ذہین بچہ ہے. تو آپ میں سے کوشش کرنی ہے کوئی جلدی سے حدیث پاک یاد کر لیں. اور جو یاد نہیں کرتے ان کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا. تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد کریں گے تو اچھی بات ہے, نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ کو حدیث پاک دکھائیں گے, آپ نے اس کی تصویر کھینچ کے رکھ لینی ہے اور ہمیں اچھی اس کو لکھ کر پھر ہمیں وہ حدیث پاک بھیجنی ہے. آئیے آج کی حدیث پاک دیکھتے ہیں کون سی ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان التثاؤب من الشیطان, جس کا ترجمہ ہے بے شک جمع ہی شیطان کی طرف سے ہے. ان التثاؤب من الشیطان, بے شک جمع ہی شیطان کی طرف سے ہے. اب یہ لفظ جو ہے تثاؤبا جس کا مطلب ہے جمع ہی, یہ ہو سکتا ہے تھوڑا زبان پر مشکل ہو جائے آنے میں, لیکن کوشش کریں گے تو آ جائے گا. تو آپ نے جلدی سے اب اس کو یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے بھائی؟ تیار ہیں؟ کوشش کریں گے. یہاں تو آواز ہی نہیں آ رہی. جی یاد بھی ہو گیا؟ چلیں بھائی کسی کو ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے 2-3 جس سے پتہ چل رہا ہے کہ شاید یاد بھی ہو گیا ہے. کس کو یاد ہو گیا؟ ویب کو. چلیں سنائیں. ان التثاؤب من الشیطان. واہ, میں تو سوچا تھا بولنے میں مشکل ہوگا تو سنا دیا بھائی, کیا بات ہے. دوبارہ سے مائک قریب کر کے ہاتھ تو نیچے کر لیں, تو سزا تھوڑی دی, ہاتھ نیچے کر لیں. ہاں ایسے آرام سے. ابھی مائک قریب کریں. ان التثاؤب من الشیطان. ہاں تثاؤب من الشیطان. نہیں چلے کوئی بات نہیں. انگلیوں نے کیا کیا؟ انگلیوں کو کیوں توڑ مڑوڑ رہے ہیں؟ یہاں سے گھر جائیں پتہ چل رہا ہے انگلیاں کم ہو جائیں. امی گنے 10 لے کے گیا تھا بچہ, 8 آ رہی ہیں واپس. تو انگلیوں کو نہیں توڑنا. جی ان التثاؤب من الشیطان. ہاں با جلدی میں نکل جا رہا ہے تو اس کو صحیح سے ادا کرنا ہے. جی بغداد.
ان التثاؤب من الشیطان، بے شک جمائی شیطان کی طرف سے. ترجمہ بے شک جمائی بے شک جمائی شیطان کی طرف سے. پہلے چلے یاد کرتے ہیں. ان التثاؤب ان التثاؤب من الشیطان، من الشیطان، ان التثاؤب ان التثاؤب من الشیطان، من الشیطان، ان التثاؤب ان التثاؤب من الشیطان. من الشیطان. جی آپ کو یاد ہوا ایان؟ ابھی بھی نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا سا. ان التثاؤب ان التثاؤب انہوں وہ سنائیں گے. ان 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 التثاؤب تبا تثاؤب. تثاؤب ہاں من الشیطان. ہاں آسان ہے بھائی. ان التثاؤب یہ ادا کرنا ہے، بقیہ تو من الشیطان ہے. یہ تو آسان ہے نا. ان التثاؤب. شیطان. ارے انہیں پڑھنے دو میرے بچے، آپ لوگوں کو یاد ہو گیا مجھے پتا ہے. ہاتھ نیچے کر لیں، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ جائیں تھوڑے دن نا. جی ان تبا تثاؤب. تثاؤب ہاں من الشیطان. دوبارہ. ان تب تثاؤب من الشیطان. چلے اس کو یاد کرنا اچھے سے. اور ترجمہ بے شک جمائی شیطان کی طرف سے ہے. 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 چلے بھائی یاد تو ہو گیا سب کو تقریباً جو ہے وہ ہے نا. اب ذہین بچہ کون بنے گا؟ تو یہ بتائیں جمائی کیا ہوتی ہے، کون بتائے گا؟ جمائی کسے کہتے ہیں؟ منہ کھول کے جو ہوا آتی ہے نا اس کو جمائی کہتے ہیں. منہ کھول کے جو ہوا آتی ہے اس کو جمائی کہتے ہیں. اچھا جی آپ کیا بتائیں گے بھائی؟ تب منہ کھول کے جو ہوا آتی ہے اس کو جمائی کہتے اس کو شیطان کہتے ہیں جمائی کہتے ہیں؟ ہیں. جمائی. جمائی کہتے ہیں. اچھا جی اور ہو منہ گیا. میں شیطان بھی جاتا ہے. منہ میں شیطان چلا جاتا ہے؟ نہیں جاتا بھائی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جاتا. پھر کیا کرتا ہے؟ آ کر کے جو منہ کھلتا ہے نا ہاں اسے جمائی کہتے ہیں. شیطان پھر منہ میں تھوک دیتا ہے. ہاں منہ میں تھوک دیتا ہے. تو اچھا چلے اب یہ بتائیں جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کون بتائے گا؟ بغداد بھائی سے نہیں پوچھیں گے. جی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے منہ پہ لگا کے روکنا چاہیے. الٹے ہاتھ کی ہتھیلی یا پشت؟ پشت یعنی پچھلا حصہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ الٹے ہاتھ کا پشت منہ پہ لگا کے جمائی روکنی چاہیے. روکنی چاہیے. رکے گی کہاں سے؟ وہ کیسے منہ میں ڈالنے کیا کریں؟ رکے گی تو نہیں، وہ تو منہ کھل گیا تو بس یہ ہاتھ آ جائے گا اس پہ. جی بغداد بھائی بے چین ہیں. جی یہ تصور کر کے کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی، ایسے جمائی رک جائے گی. یہ بات صحیح بتائی انہوں نے. اچھا ایک تو یہ کہ آپ کا چلے منہ کھل ہی گیا ہے، ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ منہ نہ کھلے، ٹھیک ہے. اور اگر کھل ہی گیا ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر وہ کریں جو ہاتھ رکھنا ہے نا، ٹھیک ہے. وہ اس سے بس رکے گی تو نہیں، منہ چھپ جائے گا کہ وہ تھوکے نہ اور وہ عجیب سا نہ لگے منہ کھولے ہوئے. ہاں اندر تک دکھ رہا، کوا تک دکھ رہا سامنے والا کو بھی ہنسی آئے گی بیٹھ کے. تو ایسا اچھی بات نہیں ہے. تو منہ آپ کا چھپ جائے. اور اگر آپ چاہتے کہ جمائی آئے نہ تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ پہلے اپنی نیندیں پوری کر لیں تھوڑی. آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد سستی آئے گی اور پھر جمائیاں آئیں گی. اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی منہ کھلنے لگے اور جمائی آنے لگے ذہن میں لے کر آئیں کہ انبیاء کرام کو کبھی جمائی نہیں آئی. تو جیسے یہ بات ذہن میں آئے گی تو جمائی وہاں سے چلی جائے گی اور آپ خود بخود دیکھیں گے کہ منہ کھلتا کھلتا رک جائے گا. منہ کھلا ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ کھلتا. تو جیسے ہی آپ ذہن میں کیا لے کر آئیں گے؟ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی. ہاں یہ منہ بولنا نہیں، بول تو سکیں گے نہیں، اس منہ کھلا ہے تو ذہن میں لانا ہے. تو جیسے ہی ذہن میں لائیں گے جمائی وہاں سے چلی جائے گی. تو منہ آپ کا بند رہ جائے گا، کھلے گا نہیں. کیونکہ جمائی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور انبیاء کرام پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، لہٰذا انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی. اور دیکھیے کیا کمال ہے انبیاء کرام کا کہ ان کا ذکر اگر ذہن میں لے کر آئے تو وہاں سے بھی شیطان کا اثر بھاگ جاتا. ذہن میں انبیاء کرام کا تصور لے کر آئے کہ انہیں جمائی نہیں آتی تو شیطان جمائی لے کر آ رہا تھا تو وہاں سے شیطان کا اثر چلا جاتا ہے. انبیاء اکرام پر بھی شیطان کا اثر نہیں چلتا اور انبیاء اکرام کا جہاں ذکر آ جائے وہاں سے بھی شیطان کا اثر دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جمائی میں کیا ہے؟ سستی ہوتی ہے. جمائی میں سستی ہوتی ہے تو سستی شیطان کو پسند ہے. اور سستی جو ہے نا ہونی نہیں چاہیے بلکہ
چستی ہونی چاہیے. جیسے کہ یہاں بیٹھیں تو یہاں بھی چست بیٹھیں. اب ادھر ادھر نظارے اگر چلتے رہیں گے تو پھر توجہ باتوں پر نہیں رہے گی. جو مقصد ہے وہ چلا جائے گا. مقصد کیا ہے؟ اچھی اچھی باتیں سیکھیں. یہ پروگرام اچھے انداز سے پیش کیا جاتا ہے, خوبصورت سا یہ سیٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے بڑے اچھے سے ہم کچھ آپ کے ساتھ باتیں کر سکیں. لیکن الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ نیکی کی دعوت, یہ اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچانا. تو ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی طرف ذہن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی ایان, صحیح ہے. تو ہماری توجہ خود بھی یہاں ہو, جیسے گھر پر جو موجود ہیں وہ بندی چینل کی اسکرین کے آگے ہیں, اور ان کا دماغ بھی یہیں ہونا چاہیے اور نظریں بھی یہیں ہونی چاہیے. سب کچھ توجہ ادھر ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ بیٹھے یہاں سوچ کہیں رہیں. تو یہ بات اچھی نہیں ہے. چلے بھائی, تو ذہین بچہ کون ہو گیا پھر؟ بغداد بھائی ہو گئے, پھر سے ہو گئے. چلے بھائی بہت بہت مبارک ہو, آج پھر بغداد بھائی ذہین بچے بن چکے ہیں. اور اب کچھ تصاویر شامل کر لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین نے جو حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہیں, جی ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمنی. کیا بات ہے, دنیا بھی بنائی ہے اور قید خانہ بھی بنایا ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور زینب اتاریہ ہیں گجرانوالہ سے. زبردست, کیا بات ہے بھائی, بہترین. نیکسٹ یہ بھی ہیں کنزہ اتاریہ چکوال سے. اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا. بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ماشاء اللہ, زبردست. نیکسٹ ایک پیاری حدیث, لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں نہ جائے گا. اور لکھنے والی کون ہے بھائی؟ احمد رضا لاہور سے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ, ان الدین یسرن, بے شک دین آسان ہے. اور دوسری حدیث بھی لکھی ہے, حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ ہماری کنزہ باجی ہیں. کیا بات ہے, پھول وغیرہ بڑے خوبصورت سے اس میں موجود ہیں. چلے بھائی حدیث پاک کمپلیٹ ہوئی. اب پکچر آف دا ڈے, پکچر آف دا ڈے ماشاءاللہ زبردست. زینب باجی ان کی آج پکچر آف دا ڈے بن چکی ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور بچوں اور بچیوں کو بھی اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر ہمیں بھیجنی چاہیے. آئیے اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کلام, اور کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ حمزہ بھائی. حمزہ بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی ہم بھی خیریت سے ہیں. اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے, اور آپ کا گلا بھی سلامت رہے, آپ بھی سلامت رہیں, اور اچھے اچھے انداز سے نعتیں سناتے رہیں. جی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی خوبصورت کلام, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. کیا بات ہے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اب پیزار کسے کہتے ہیں, یہ کون بتائے گا؟ پیزار کہتے ہیں جو چپلیں ہوتی ہیں نا ان کو. ٹھیک ہے جی, تو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, یعنی آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے جو نالین ہیں, آپ کی مبارک جو چپلیں ہیں, وہ ان سے جو ذرے جھڑتے ہیں نا, جیسے بھئی چلتے ہیں تو مٹی وغیرہ لگتی ہے, پھر مٹی جھڑتی بھی ہے اسی چپل سے, تو وہ جو مٹی جھڑتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ جو سیارے ہیں ان کے تاج سر, جو ان کے سروں پر تاج ہے ان کا جو ہے وہ ان کے سروں کی تاج بن جاتی ہے. تو کیا بات ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کی. تھوڑا ظاہر ہے بچوں کے اعتبار سے ذرا, اور اعلیٰ حضرت کو پھر اعلیٰ حضرت کلام بھی اعلیٰ ہوا کرتا ہے. خیر ہم نے سننا ہے اور جھومنا ہے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در گئے جیسے پر 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 ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے مجرموں چشم توبہ سمرا کو 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 پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کیسے آقا کا بندہ ہو رضا کیسے آقا بندہ ہو رضا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا کیسے آقا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے ابھی آپ چپ رہیں گے یہ ٹیم اے سے بلوائیں گے جی اور زور سے اور زور سے اور زور سے بول ہی نہیں رہے ایان بھائی تو بول ہی نہیں رہے چلے اب ایان بھائی خالی ایان بھائی بولیں گے جی سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ چلے ابھی ادھر بغداد بھائی سے بلواتے جی سبحان اللہ
سبحان اللہ. یہ ہوئی نا بات, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. ایسے مزہ آنا چاہیے جب بھی ہم کوئی کلام سنیں, اچھی بات سنیں تو ہماری زبان پر بے ساختہ آنا چاہیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بلوانا نہ پڑے. یہاں تو یہ ہم سیکھنے سکھانے کے لیے آتے, تو پریکٹس کرا رہے ہیں آپ کو کہ ہمیں کس طریقے سے کسی بھی محفل میں شامل ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمارے حمزہ بھائی کو اور برکت عطا فرمائے. اور حمزہ بھائی, یہ تو چلے آپ نے کلام سنا دیا, کوئی نئی, کوئی آپ تو بچوں کی پویم میں بھی سناتے اچھی اچھی آسان سی, تو ابھی کوئی نئی آئی ہے آپ کی؟ کون سی آئی ہے؟ 5 پلرز اسلام کے. 5 پلرز اسلام کے, تو پھر تو وہ آپ ہمیں سنا سکتے ہوں گے, ابھی تو ذہن میں بھی ہوگی. چلے یہ سن لیں پھر, 5 پلرز اسلام کے. یہ پوئم دیکھتے ہیں کڈز مندی چینل پر آتی رہتی ہے نا, تو ماشاءاللہ اس میں ایک تعداد ہے جو ہمارے حمزہ بھائی نے پڑھی ہیں, بہت ساری پڑھی ہے نا, ہاں کچھ اوروں نے بھی پڑھی ہیں. تو ابھی آئیے 5 پلرز اسلام کے. اب کون کون سے 5 پلرز ہیں آئیے سنتے ہیں جی. 5 پلرز اسلام کے, اللہ کے انعام کے. 5 پلرز اسلام کے, اللہ کے انعام کے. 5 پلرز اسلام کے, اللہ کے انعام کے. ہر مسلم پر لازم ہے, دین انہیں پر قائم ہے. 5 پلرز اسلام کے, اللہ کے انعام کے. 5 پلرز اسلام کے, اللہ کے انعام کے. کلمہ طیب پہلا پلر پڑھے دل سے مان کر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 5 پلرز اسلام کے, اللہ کے انعام کے. 5 پلرز اسلام کے, اللہ کے انعام کے. 5 پلرز اسلام کے, اللہ کے انعام کے. تو آپ نے ایک ہی پلر بتایا. 5 ارکان ہے نا, ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ پہلا کلمہ, پھر زور سے مائک میں بغداد بھائی, ہاں ترتیب سے بتائیں نا, آپ کہاں چلے گئے؟ چلے صفی اللہ بھائی سے سن لیں. کلمہ طیبہ, ہاں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ابھی ایک پلر بتایا, ہمارے بقیہ پلرز نہیں بتایا. ارکان, ٹھیک ہے, بنیادیں یا پلرز آپ اس کو کہہ لیجئے. تو یہ اسلام کی بنیادیں ہیں, ارکان ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مسلمان تو ہم ہیں. بقیہ پلرز کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. ٹھیک ہے جی. روزہ تو سال میں ایک مرتبہ جو فرائض ہیں, اور نماز روزانہ کی 5 ہوا کرتی ہے. اور حج اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, استطاعت عطا فرمائے. اور زکوٰۃ بھی جو مال والا ہوتا ہے اس پہ لازم ہوتی ہے. تو اللہ پاک ان ارکان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اب کالز کا کیا کرنا ہے بھائی؟ کچھ کالز وغیرہ شامل کرنی ہے صفی اللہ بھائی؟ جی کرنی ہے. چلے بھائی کالز کی طرف چلتے ہیں. میں کھٹی والا سے سید زین العابدین کر رہا ہوں, اور میں یہ حدیث شریف سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان التثاوب من الشیطان, یعنی بے شک جماحی شیطان کی طرف سے ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. اور ان کی حدیث پاک صحیح ہے, صحیح سنائی ہے مطلب؟ جی صحیح سنائی ہے, ماشاءاللہ, زبردست, کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی نیکسٹ. My name is Kaswa Tariq. I am from Oman. آج میں آپ کو حدیث پاک سناؤں گی. اتقوا الغضب, غصے سے بچو. زبردست. اتقوا الغضب, غصے سے بچو. ماشاءاللہ, زبردست. چلے بھائی, تو اب صفی اللہ بھائی تو لیکن ہیں ہمارے ساتھ, ان کا سیگمنٹ بھی ہے. کون سا سیگمنٹ لایا جو ہمارے لیے آپ؟ اسلام اور سائنس. چلیں بھائی, اسلام اور سائنس دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں, سائنس کیسے اس کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعی یہ ہمارے لیے, سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ فائدہ مند ہے. اور سائنس کرے نہ کرے, فائدہ مند تو وہ یقیناً ہے, لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس سیگمنٹ کے ذریعے. تو چلتے ہیں اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. اور پیارے بچوں, آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جماحی کے بارے میں سنیں گے. کس بارے میں سنیں گے؟
जमाई के बारे में इसे पाक भी हमने सुनी थी ना जमाई के बारे में जी। ठीक है, तो बगदाद भाई को आने भी लगी थी अभी जमाई, तो जमाई आने लगे तो क्या सोचना है? अंबिया इकराम अभी तो बताया था। माइक माइक है नहीं, माइक रख दिया आपने तसल्ली से। भारी है वो, कितने किलो का है? 2, 4, 5, 6 किलो का, हल्का सा तो है। अपने साइड में भी रख सकते हैं वैसे आप। बिया कराम को तो सबूर करना चाहिए। हाँ, अंबिया किराम को कभी जमाई नहीं आई, ये तसव्वुर करेंगे तो जमाई भाग जाएगी जी। चले, जमाई के बारे में हदीस पाक भी याद की थी, अब साइंसी हवाले से भी सुनना है। अवैस भाई बस आखिर है, ठीक है? अवैस बोल रहा हूँ, ओवेम है और अयान है, ठीक है? चले। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक को छींक पसंद है और जमाही नापसंद। छींक पसंद है और जमाई नापसंद है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि छींके छा छीकम छीक कर दें पूरा कमरा, ठीक है? उसके भी अपने आदाब है ना। छींक आए तो क्या करें? हल्की आवाज पे छींकना चाहिए। हाँ, अब कोशिश करनी चाहिए आवाज़ जितनी हो। बाज तो जो है वो ऐसा एकदम लाउड स्पीकर लगा लेते हैं, ऐसा लगता है। तो कोशिश करें, और क्या करें, रुमाल वगैरह साथ रखना चाहिए, ठीक है? ये तो सबके साथ होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए। बच्चों को भी अपने साथ जेब में क्या रखना चाहिए? रुमाल रखना चाहिए, ताकि छींक वगैरह आए तो आप फौरन उसको निकाल लें, हाथ में ले लें, उसको मुंह पे रख के और फिर छींक मारे, ताकि जो कुछ अगर निकले भी तो वो किस पे आए? रुमाल में आए, और उसको फिर आप जेब में रख ले, ठीक है? ये अच्छे बच्चों का तरीका होता है। और बाज़ बच्चे होते हैं वो खैर ज़रा छोटे होते हैं, उनकी तो नाकें निकल के कहाँ जा रही होती हैं, वो तो तबसरा करते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। तो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो चलो नाकें नहीं बहरी होती, मर छींक आया छी और कुछ नहीं, ये हाथ से पोंछ लिया। और वो जो ये आस्तीन का जो ये सब कुछ हुआ उसका क्या करें? हैं, वो आस्तीन तो यही है ना अपने साथ, तो इसलिए साथ में क्या रखना चाहिए? रुमाल। अगर नहीं है तो कम से कम हाथ मुंह पे फिर भी रख लेंगे, हाथ तो जाके धुल जाएंगे ना। आपने जी हाथ भी कुछ नहीं रखे, छी मारी, वो सामने वाला वो देख रहा, यार मैंने तुम्हारा क्या किया था कि तुमने मुझे नहला दिया बैठे बैठे, और वो भी अपनी छींक के अंदर। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। चले भाई। प्यारे बच्चों, जब जमाही आए तो दांतों से निचले होंठ को दबाएं। इस तरह भी कर सकते हैं कि जब एक और तरीका बता रहे हैं भाई, जमाई आए तो होंठों से निचले दांत, कैसे होगा? बगदाद भाई कर लेंगे जी। भाई देखा है, बगदाद भाई को फोकस कर ले जरा। नीचे वाले होंठ को क्या करें? नीचे वाले होंठ को क्या करना था? दबाएं। किससे? दांतों से, ऊपर वाले। हाँ, ये नीचे वाला होंठ है, इसको ऊपर वाले से आप उल्टा कर रहे हैं। हाँ, आप सही है, ठीक है? नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांतों से दबाना है आराम से, ये नहीं काट ले, पता चल रहा है खून निकला है, ठीक है जी। या इसके अलावा उल्टे हाथ की बैक साइड मुंह पर रख दें, क्योंकि जमाही के वक्त मुंह खोलने से शैतान मुंह में थूक देता है। और प्यारे बच्चों, जमाही को रोकने का बेहतरीन तरीका तो यही है कि जब जमाही आने लगे तो दिल में ये ख्याल करें कि अंबिया किराम को जमाही नहीं आई, अंबिया किराम जमाही से महफूज थे, इंशाअल्लाह जमाही रुक जाएगी। प्यारे बच्चों, जमाही कोई अच्छी चीज़ नहीं है। साइंसी रिसर्च के मुताबिक जमाही आते वक्त तमाम जिस्म के जॉइंट खुल जाते हैं, और अगर हाथ को मुंह पर रखा जाए तो वो जॉइंट अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं खुलते। तो अगर जमाही को हाथ वगैरह के ज़रिए ना रोका जाए और इस सूरत में जिस्म के जॉइंट अपनी लिमिट से ज़्यादा खुल जाएं, तो ये हमारे जिस्म के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे जिस्म के जॉइंट समझते हैं? जोड़ क्या होते हैं? चले, जोड़ क्या होते हैं? जोड़ भाई, जोड़ होते हैं ना, ये जैसे आपके ये हड्डी है यहाँ पे यूं हो रही होती है जी, तो ये जोड़ लगा हुआ है यहाँ पे, वरना तो एकदम स्ट्रेट है ना। अब जैसे ये हड्डी है उससे नीचे एक कोनी से लेके यहाँ तक की, इसके बीच में कोई जोड़ नहीं है, तो ये सीधी है बिल्कुल। ये कोनी तो ये तो नहीं मुड़ सकती ना। हाँ, यहाँ पर क्या है? ये जोड़ है, तभी आपका हाथ यूं हो जाता है। फिर यहाँ पर जोड़ है, इसके बीच में इतना जोड़ नहीं है, तो फिर आपका हाथ पूरा यूं घूमता रहता है। तो अगर जब जमाई आ रही है तो सारे जोड़ जो है वो खुले से रखते हैं ना, ऐसे खुली भी रहे होते हैं ना, पूरे जमाई लेते हुए, मैं देखा भी होगा। तो उसको ज़रा लिमिटेशन में आ जाता है, वरना ज़्यादा जोड़ खुल जाएंगे तो पता चल रहा है अकड़ जाए या कुछ भी और भी हो सकता है जी।
تو اس طرح ہمارے جسم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اس سے ہمارے جوائنٹس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جماہی لیتے ہوئے چونکہ انسان گہرا سانس لیتا ہے تو ہوا میں جو گرد و غبار اٹک جاتے ہیں، اور پھر یہی جراثیم اگر منہ کے اندر چلے جائیں تو ہماری صحت اور توانائی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جی کیا کرتے جمائی میں اگر منہ کھولا کر کے اور ہاتھ بھی نہیں رکھا تو یہ جو ہوا ہوتی ہے اس میں کیا ہوتے ہیں موجود؟ جرمز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے ایان بھائی، اور منہ کھول لیا تو جرمز کو ملے گی جگہ، یہ اتنی سارا اسپیس ہے تو وہ کیا کریں گے اندر جا کے کہاں جائیں گے؟ پیٹ میں، اور پیٹ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بیمار کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کتنا اچھا طریقہ بتایا کہ منہ کھولا بھی ہے تو ہاتھ رکھ لیں تاکہ جراثیم کو نیا گھر نہ مل جائے۔ جی اسی طرح پیارے بچوں جماہی میں الٹا ہاتھ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ جراثیم الٹے ہاتھ کو لگے۔ اگر اس کام کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کیا جائے تو چونکہ سیدھا ہاتھ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جماہی لیتے وقت اس کو جراثیم لگ جاتے ہیں تو یہی جراثیم کھانے کے ذریعے جسم میں جا کر مرض اور بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا پروگرام میرا پیارا دین۔ کیا ہوا؟ سستی آ گئی اینڈ تک؟ پروگرام میرا پیارا دین آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور ابھی اور اچھے اچھے پروگرامز آپ کے لیے آنے والے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا